اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شرعی مسائل ٹی وی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور سلام بھیجو۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجو۔ تو اسی کے متعلق چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور ایک مرتبہ سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام نازل کروں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت۔ اب اس کے علاوہ ان اول الناس بی اکثرہم علیہ صلاۃ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرا زیادہ قرب اسے نصیب ہوگا جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے درود شریف کی فضیلت بیان فرمائی، اور اس میں ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے بخیل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب بھی اسم مبارک سنے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود لازمی پڑھیں، اور اگر کوئی حضور کا نام سن کر بھی درود نہیں پڑھتا تو اسے بخیل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، یعنی روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو۔ اور اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان و اقامت کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ اسے اکثر اذان کے بعد کی دعا بھی کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اذان اور اقامت کے بعد یہ دعا مجھ پر پڑھتا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ یعنی یہ دعا جو پڑھتا ہے اذان سن کے یا اقامت سن کے تو اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان فی الارض ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام، یعنی زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ درود ہم پڑھتے ہیں اور اعمال ہمارے میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جو فرشتے زمین پر گھوم رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا سلام حضور تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اذان کے بعد والی دعا پڑھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ ایک حدیث مبارک میں یوں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یعنی جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ عز و جل میری روح لٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی جب بھی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق، محبت کرنے والا، حضور کا امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری روح لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس سلام بھیجنے والے کا جواب دے دیتا ہوں۔ جی ناظرین کرام، یہ تھے درود شریف کے فضائل، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی کثرت کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔